علیکم رحمۃ اللہ۔ مشتاق بھائی، آپ نے مقیم مفتی صاحب کی یہ وائس بھیجی ہے، اس میں ایک تو اس نے یہ کہا کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، نماز روزہ وغیرہ داخل نہیں ہے، اور پھر اس نے بہت ساری باتیں کہی ہیں اس تعلق سے۔ اب ایک بات یہ کہی کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ داخل نہیں ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ بے نمازی والی بات بھی انہوں نے اپنی وائس کے اندر آخر پہ جا کر کہی۔ بے نمازی والی بات کے تعلق سے کہا کہ پوری آیت نہیں پڑھی ہے، تو بے نمازی کے سوال پر میں نے بے نمازی ہی کا جواب دینا تھا۔ منکرین قیامت کا جب سوال ہوگا تو اس پر وہی آیات پڑھی جائیں گی۔ آیت میں جو مسئلہ موجود ہے، جو سوال ہوا، اسی متعلق آیت پڑھی جاتی ہے۔ سوال تھا بے نمازی متعلق، تو آیت کا حصہ بھی بے نمازی متعلق حضرت جناب مقیم مفتی صاحب میں نے تلاوت کیا، لم نکو من المصلین۔ آپ نے کہا کہ آگے لکھا ہوا ہے اور آگے لکھے ہوئے کو نہیں پڑھا، تو ابو جہل پر تو نماز پڑھنا کوئی نہیں تھا۔ نماز پڑھنا کس پہ فرض ہے؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، نماز پڑھنا اس پہ فرض ہے۔ کافروں پر تو نماز نہیں ہے۔ ابو جہل نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ کوئی ایک قبول ہوئی ہے؟ آج مودی آپ کا وزیر اعظم یا امریکی وزیر اعظم یا صدر جو بھی بنا ہے، ٹرمپ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے لگ جائے، کیا اس کی بھی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو میاں بھائی بزرگ حضرت شیخ اور محترم، نماز مسلمانوں پر ہے، نماز کافروں پر نہیں ہے۔ نماز تب ہے کہ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی چیز آپ بیچ میں لے کر آئے۔ بہرحال آپ کی وائس میں سے میں یہ بات لے رہا ہوں، آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اس میں عمل داخل نہیں۔ آپ نے اپنی وائس کے اندر کہا ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، مطلب نماز روزہ داخل نہیں ہے۔ تو جی اب سننے والے مقیم مفتی صاحب کو بھی سن لیں اور اہل حدیث طالب علم کو بھی سن لیں۔ انشاءاللہ میں کیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے آپ کو دے کر بتاتا ہوں، جبکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ایک بات تو میرے سننے والوں اور میرے مشتاق بھائی آپ یہ سن لیں، میں اہل حدیث ہوں، آپ 3 سال یا کم و بیش 4 سال سے میرے ساتھ کوسچن آنسر نمبر گروپ 2 میں ہیں، اور اس گروپ کے کریٹر کون تھے؟ زبیر بھائی تھے، جو کہ خود بھی انڈیا سے ہی تھے۔ ان 4 سالوں کے اندر یا سننے والے جو اہل الحدیث کو سنتے ہیں، میں نے اب آپ کو کبھی کہا ہے کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا؟ ہم قال اللہ قال رسول بیان کرتے ہیں، اللہ نے یہ کہا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے۔ میں پہلے ایک وائس کے اندر کہہ چکا ہوں، اگر کوئی بندہ سرے سے ابو حنیفہ کا انکار کر دے تو دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندے دا پتر اس کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگا سکتا؟ ایک شخص کہتا ہے میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، حالانکہ یہاں پہلے بریکٹ میں سن لیں، ہمارے نزدیک نعمان ابن ثابت حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے ایک مسلمہ امام ہیں، اور ائمہ اربعہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، کوئی دنیا کا شخص ہے جو اسے کہے کہ یہ کافر ہے؟ کوئی سرے سے ابو حنیفہ کی ذات سے انکار کر دے، اللہ کے بندو اور بندے دیو پترو، وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو جو ابو حنیفہ کی بات کا انکار کر دے وہ کہاں سے کافر ہوگا؟ میں کہتا ہوں میں ابو حنیفہ کی اگر یہ بات ہے، یہ اور بات ہے، مصیبت ہے، کیا کیا رونے ہم روئیں۔ یہ اور بات ہے کہ امام صاحب پر جھوٹ بھی بہت کچھ باندھا گیا، سند نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کی اگر یہ بات ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلب کا نام ہے اور عمل نماز روزہ اس میں داخل نہیں، میں کہتا ہوں ابو حنیفہ کی یہ بات میں ریجیکٹڈ کرتا ہوں۔
اب کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ حافظ اقبال سلفی کافر ہے اور دوسرا فتویٰ بھی سن لے، جو کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر بولے گا، اگر میں کافر نہ ہوا میرے پر کفر کا فتویٰ لگانے والا ضرور کافر ہوگا، اور کوئی کسی پہ لعنت کرے گا، اگر وہ لعنتی نہ ہوا تو لعنت کرنے والا ضرور لعنتی ہوگا۔ کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم میں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں امام ابو حنیفہ کی اس بات کو ٹوٹلی کنڈیم اور ریجیکٹ کرتا ہوں کہ ایمان صرف دل سے تصدیق کا نام ہے اور عمل اس میں داخل نہیں ہے۔ آؤ لگاؤ فتویٰ کہ حافظ اقبال کافر ہے۔ باقی کہنا کہ جناب سلفی فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور یہ فلاں رکھتے ہیں، تو جناب یہ صرف اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا ہے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، تم نے تو کہا نا ہمارے امام ابو حنیفہ، میں تمہیں ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی اور احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم ان کا حوالہ نہیں دینے لگا، میں صرف اپنی بات کے آغاز میں ہی اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ اب سننے والے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بھتیجے، ہائے ہائے یہ نام ہی اتنا پیارا میں لینے لگا ہوں، اللہ کی قسم جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان باقی ہوگا وہ کہے گا پرے کرو ابو حنیفہ کو۔ میں نے اگر بات ماننی ہے آمنہ کے لال کی ماننی ہے، میں نے اگر بات ماننی ہے کعبے کے رب کی قسم میں نے عبداللہ کے یتیم کی بات ماننی ہے، میں نے اگر بات ماننی ہے میں نے عبد المطلب کے پوتے کی بات ماننی ہے، میں نے اگر بات ماننی ہے میں نے ابو طالب کے بھتیجے کی بات ماننی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے عبداللہ کو وہ بیٹا دیا، لوگوں اللہ نے آمنہ کو وہ لال دیا، اللہ اکبر، لوگوں اللہ نے عبد المطلب کو وہ پوتا دیا، لوگوں اللہ نے ابو طالب کو وہ بھتیجا دیا کہ اس جیسا نہ پیدا کیا تھا نہ ہوگا۔ آہا اللہ اکبر، اس جیسا نہ پیدا کیا تھا نہ ہوگا۔ اللہ نے جیسا محمد پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ اللہ نے پیدا کیا تھا اور نہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب آپ نے تو کہا نا ابو حنیفہ فرماتے ہیں اور فلاں فرماتے ہیں، میں آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیں، فیصلہ آپ خود کر لیں، اور صرف قرآن نہیں سناؤں گا، محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی سناؤں گا۔ اب ایمان والو تم فیصلہ کر لینا کہ آیا عمل ایمان میں داخل ہے کہ نہیں ہے، اور حنفیہ کا اور دیوبندیہ اور بریلویہ کا یہ عقیدہ مردود ہے کہ نہیں ہے۔ ادھر مقیم مفتی دیوبندی کہتا ہے عمل ایمان میں داخل نہیں، اور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ نے کہا ایمان صرف دل سے تصدیق کا نام ہے، نماز روزہ داخل نہیں ہے۔ اس نے کیا حوالہ دیا؟ کیا حوالہ دیا؟ ابو حنیفہ کہا قرآن پڑھا کوئی نہیں پڑھا، حدیث پڑھی کوئی نہیں پڑھی۔ اب میں جواب دینے لگا ہوں، فیصلہ تم خود کر لو، دودھ کا دودھ تے پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ دودھ لیں یا پانی لیں۔ اور ملاوٹ شدہ لوگوں کی سزا کیا ہے، جو ملاوٹ کرنے والوں کی، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو سنیے اللہ کا قرآن ابو حنیفہ کے قول کے مقابلے میں، پھر آگے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں ابو حنیفہ کے قول کے مقابلے میں۔ ہمارے پاس تو ڈسٹ بین ہے، جو قرآن کے خلاف ہو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، ہم ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں۔ اب آپ بھی اپنے ایمان کو چیک کر لینا، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، حدیث پڑھنے لگا ہوں، آپ کی مرضی ہے قرآن اپنے سینے سے لگا لیں، حدیث اپنے سینے سے لگا لو، اور جو اس کے خلاف ہے اسے ڈسٹ بین میں ڈال دو تاکہ ڈسٹ بین بھی خالی نہ رہے۔ یہ صبح صبح کی آج کے کوسچنز کے اندر یہ پہلی تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. یہ میں بار بار پڑھ رہا ہوں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ قرآن مجید ہے، نہ وید ہے، نہ گیتا ہے، نہ ابو حنیفہ کا قول ہے، نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، نہ کوئی صحیفہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خالصتاً عرش والے کا کلام ہے. اب فیصلہ تم خود کر لینا. میں قرآن پڑھنے لگا اور میں نے قرآن پڑھ دیا. مقیم مفتی نے ابو حنیفہ کا قول پڑھ دیا. حوض کوثر کون پلائے گا؟ ابو حنیفہ. اور آپ کی قبر میں آپ سے ابو حنیفہ متعلق پوچھا جائے گا یا محمد الرسول اللہ سے متعلق؟ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کون کرے گا؟ ابو حنیفہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 143، 143 نمبر کی یہ آیت ابو حنیفہ کے قول کے مقابلے میں. اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے. اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں اس رسول کی پیروی کون کرتا ہے، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے. اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں تھا کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. یہاں تحویل قبلہ کے حوالے سے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی، پھر نبی علیہ السلام کی آرزو اور خواہش اور تمنا پر اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. تو جب قبلہ تبدیل ہو گیا، اب صحابہ کرام کو فکر ہوئی کہ جو ہماری نمازیں بیت المقدس کی طرف تھی ان کا کیا ہوگا؟ جو نمازیں ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پوری پڑھ چکے ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری پہلی نمازیں اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان قرار دیا اور ان لوگوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں صرف دل سے تصدیق، زبان سے اقرار یہ ایمان ہے. ان کی بات درست نہیں ہے، بلکہ اعمال بھی ایمان کا جز ہیں، اور نماز، زکوٰۃ تو ایسا جز ہے کہ جن کے بغیر بندہ اسلامی برادری میں انما المؤمنون کا حصہ بن ہی نہیں سکتا. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد زکوٰۃ سے انکار ہوا تھا نا. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ عمل ہے. صرف زکوٰۃ سے انکار ہوا تھا، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک عمل ہے جو آپ اپنے مال سے پریکٹیکل کرتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا بتائیے ذرا. دیوبندی تم بھی بتاؤ، بریلی تم بھی بتاؤ، شیعہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی بتا دو. جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، ابو بکر نے کیا کیا؟ ان کو قتل کیا، ان کا مال لوٹا، کیا سب کچھ. تو کیا پتہ چلا کہ زکوٰۃ سے انکار کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا خون حلال ہو گیا. نماز سے انکار کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب اس کا خون حلال ہو گیا. اور ابو بکر نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں فرق کرے، زکوٰۃ سے انکاری ہو، ابو بکر اس سے لڑائی کرے گا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 82 ہے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی کے درمیان
اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی نماز چھوڑی تو وہ کفر شرک میں چلا گیا، نماز پڑھی تو ایمان والوں میں داخل ہو گیا۔ تو قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے نماز کو ایمان کہا۔ قبلہ تبدیل ہو جانے پر صحابہ کو فکر ہوئی بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ نمازیں بھی تمہاری قبول ہیں، ضائع نہیں ہوتی۔ اب نماز ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کے حوالے سے کہ ایمان قول و فعل کا نام ہے، اور اسی طرح ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو سنیے اس پر اللہ کا قرآن، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، اسی طرح یہ سورہ الفتح ہے۔ اگلی آیت وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور اسی طرح یہ سورہ کہف ہے۔ اس سے اگلی آیت وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، سورہ مریم ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، سورہ محمد ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، المدثر ہے۔ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورہ توبہ ہے۔ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، آل عمران ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ سورہ الاحزاب ہے۔ مشتاق بھائی، مقیم مفتی نے کیا کہا تھا؟ ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے، اور میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں نا، نہ وید پڑھی، نہ گیتا پڑھی، نہ بھگوت پڑھا، ہاں جی، نہ تورات پڑھی، نہ انجیل پڑھی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، فیصلہ خود کر لیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں پر طمانینت اتاری تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کی افزائی ہو۔ ہاں جی، ایمان زیادہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اور فرمایا وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، اور جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راست روی میں ترقی فرماتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ ہدایت میں بڑھا دیا، اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا، اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو جو حقیقی اہل ایمان ہوتے ہیں وہ صورت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، یہ میں نے اللہ کے قرآن آپ کو سنایا ہے، جتنی آیتیں پڑھی ہیں قرآن پڑھا ہے۔ تو یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان قول و فعل کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان قول و فعل کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے؟ نہ یہ وید ہے، نہ یہ گیتا ہے، نہ یہ تورات ہے، نہ یہ انجیل ہے، یہ خالصتاً کلام اللہ ہے۔ کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 10 میں چلے جائیے گا، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 11 ہے یہ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ نے صرف ایمان کی بات نہیں کی کہ جناب جلدی جلدی کلمہ پڑھ لیا تے آپ کے بھائی ہو گئے، نہ، فرمایا توبہ بھی کریں اور نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں تو پھر تمہارے اخوان ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور پہلے امام
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ کے یار غار، آپ کے یار سفر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشتاق بھائی میری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، بہت سے قبائل نے کیا کیا؟ زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ اب مقیم مفتی سے ذرا پوچھئے گا اور دنیا کے ہر مقلد سے پوچھئے گا کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، ابو بکر نے ان کا مرڈر کیا کہ نہ کیا؟ سادہ سادہ بات ہے۔ جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور زکوٰۃ نہیں دی، دنیا کے ہر مقلد سے پوچھئے ابو بکر نے اس کا مرڈر کیا کہ نہ کیا؟ ہاں جی، اس کا قتل کیا کہ نہ کیا؟ اس کا مال لوٹا کہ نہ لوٹا؟ جواب جیسے ملے انشاءاللہ تصدیق ہو جائے گی۔ دنیا کا ہر بندہ یہ مانتا ہے، ایون کہ شیعہ بھی مانے گا، کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف خروج کیا، ان کا قتل کیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ عمل ایمان میں ہے، عمل یہ ایمان کا حصہ ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کس چیز کا؟ عمل، ایمان، یہ چولی دامن کا ساتھ رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے ان کو قتل کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو عمل سے انکاری ہوگا وہ قتل کا مستحق ہوگا۔ اس لیے ایمان قول و فعل کے مجموعے کا نام ہے۔ قول و فعل یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کافی نہیں ہے، نماز بھی پڑھنا ہوگی، روزہ بھی رکھنا ہوگا، زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، حج بھی کرنا ہوگا۔ اور حج کے حوالے سے جو جوابات ہیں میں وہ بتا چکا ہوں، ان میں ایمان قول و فعل کے مجموعے کا نام ہے۔ تو زکوٰۃ سے انکار تو ادھر تلوار ہے، گردن کٹواؤ۔ تو پتہ چلا کہ وہ بے ایمان ہوئے جو زکوٰۃ سے انکاری ہوئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور صوم رمضان، رمضان کا روزہ بھی ہے۔ تو ایمان قول و فعل کے مجموعے کا نام ہے۔ اور آپ کے مقیم مفتی صاحب نے پڑھا، ایک ہی بات کہی، باقی اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو ہدایت دے۔ کہا کہ جناب ابو حنیفہ کا قول یہ ہے۔ تو لوگوں، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے ان 22 منٹوں میں، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے۔ اب آپ اپنے ایمان مطابق فیصلہ کر لیں، آپ کو ابو حنیفہ کی بات ماننی ہے یا کہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا یتیم، عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، جس کا نام نامی اسم گرامی ہے، حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ جس سے متعلق آپ سے آپ کی قبر میں پوچھا جائے گا، آپ فیصلہ کر لیں جو آپ کو کوثر کا پانی پلائے گا، آپ فیصلہ کر لیں جو آپ کو ہر طرف یہ صدائیں آ رہی ہوں گی کہ ہائے میری جان، ربی نفسی ربی نفسی، اور اس دن وہ آپ کی شفاعت کرے گا۔ آپ فیصلہ کر لیں، اللہ نہ کرے کہ اگر آپ اپنے گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم چلے گئے، آپ کو شفاعت کرنے والا، آپ کی شفاعت کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو یہ محمد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صدقے تے واری جاؤں، میں میری جان قربان، میں میری اولاد قربان، میں میرا ماں باپ قربان، اللہ کا یہ آسمان قربان، اللہ کی یہ 7 زمینیں قربان، اللہ کا یہ چاند قربان، اللہ کا بنایا ہوا یہ سورج قربان۔ کس پہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ محمد اتنا نرالا ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اتنا دلارا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، دوسری طرف اکیلا ابو حنیفہ ہے۔ آپ بتائیے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے محمد کی بات ماننی ہے
صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ آپ نے ابو حنیفہ کی بات ماننی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.